ایک مرج تقلید تھے قم کے اندر، وہ درس دے رہے تھے، بہت بڑے مرجع، بہت بڑے آیت اللہ۔ جمعرات کے دن آیا، درس خارج میں اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ رات شب جمعہ آنے والی ہے، میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم سب کوشش کرو کہ زیارت بی بی معصومہ قم پر جاؤ، سلام پیش کرو، زیارت پڑھو۔ اچھا، ایران کے اندر جمعے کا دن پہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن آیا۔ جب ہفتے کا دن آیا، وہ مرجع دوبارہ سے ممبر پر آئے، درس شروع کیا، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے کہا کہ میں تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم سب زیارت بی بی معصومہ قم پر گئے تھے، اور میں صرف اپنی جانب سے شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ جب تم سب نے زیارت کر لی تو رات میں بی بی میرے خواب میں آئی اور انہوں نے فرمایا کہ تیرا شکریہ کہ تو نے راغب کیا ان کو میری زیارت پر، اور یہ بھی کہہ دینا کہ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری زیارت پر آئی تھی۔ جب انسان نیک عمل انجام دے رہا ہوتا ہے، اسی وقت معصوم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جیسے ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بچے کو پہلا نمبر آتا ہوا دیکھ کر، اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر، اسی طریقے سے امام معصوم کو خوشی ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ اب آئیے دوسری منزل پر۔ کبھی کبھار باپ دیکھتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے، غلط راستے پر چلا گیا ہے، پھر باپ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ باپ نہیں رہا، اب اس کے اندر محبت ختم ہو گئی، یہ ایکسپائر ہو گیا ہے، نہیں، ابھی بھی ہے باپ۔ یہ جو غصہ آیا ہے اپنی اولاد پر، یہ بھی باپ کو اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد اور ترقی کرے۔ میں غصہ اس لیے کر رہا ہوں، میں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں کہ غلط راستے پر میرا بچہ جا رہا ہے، غلط صحبت میں جا رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، میں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں، غصہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کرے۔ کبھی کبھار آپ کو معصومین کی زندگی میں بھی ملے گا کہ معصومین اپنے ماننے والوں پر غضبناک ہو گئے، وہ ہیں غضبناک، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ اب امام ہم سے محبت نہیں کرتے، ابھی بھی محبت کرتے ہیں۔ کیا جناب حور کو مولا حسین نے نہیں فرمایا اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ یہ کیوں ڈانٹ کر کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا تاکہ ایک چنگاری لگ جائے کہ مولا نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا ہے، میں مولا کی ماں کا ذکر کیسے کروں؟ یہ چنگاری لگائی ہے۔ تو کبھی کبھار ڈانٹا جاتا ہے تاکہ صحیح راستے کی طرف آئے۔ اور کیسا مقام پایا ہے جناب حور نے، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا حور، بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے، اور ایسے لے آئے کہ آج کے دور میں بڑے سے بڑا فقیہ، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا عارف بھی ہو تب بھی حور کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو ادب کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے حور، جس طرح سے تم نے اپنے زمانے کے مولا پر اپنی جان نچھاور کی، کاش ہم بھی ہوتے تو اپنی جان اسی طریقے سے نچھاور کرتے۔ یعنی مجتہد جس کی دنیا تقلید کرتی ہے وہ خود حور کی تقلید کرتا ہے۔ اے حور، جو تم نے کام کیا ہے میں چاہتا ہوں میں بھی وہی کام کروں۔ یہ ہے جناب حور کا مقام، معمولی نہ سمجھے گا، ساری غلطیاں کی تھی، لیکن ایک مولا کی جب ڈانٹ سنی تو کس طریقے سے اصلاح کے راستے پر آئی۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات اس طرح کے مولا کے ملتے ہیں۔ ساتویں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے اچھی طریقے سے؟ ساتویں سرکار کا زمانہ ہے، میں شاید نام لوں گا، بزرگوں کے ذہن میں تو پورا واقعہ آ جائے گا، اگر واقعہ آ گیا تو آپ صلوات پڑھا دیجئے گا، میں واقعہ وہیں پر چھوڑ دوں گا، دوسری بات شروع کر دوں گا۔ ساتویں سرکار کا زمانہ ہے، علی ابن یقطین ساتویں امام سے ملاقات پر آئے۔ صلوات نہیں پڑھیں گے کیا؟ واقعہ معلوم ہے نا یہ، یا مجھے بیان کرنا پڑے گا؟ علی ابن یقطین، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے بعض سامعین سن چکے ہیں، بعض نہیں سنے، بہت خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ علی ابن یقطین ساتویں سرکار کے زمانے میں بہت جلیل القدر صحابی، بہت ہی مقرب معتبر صحابی۔ ایک پوری روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے
منادی آواز دے گا مولا علی کے صحابیوں تم مولا علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو میثم تمار آئیں گے, مالک اشتر آئیں گے, محمد ابن ابی بکر آئیں گے, کمیل ابن زیاد نخعی آئیں گے اور مولا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. پھر آواز دی جائے گی امام حسن کے صحابیوں آ جاؤ, امام حسین کے صحابیوں آ جاؤ, امام سجاد کے صحابیوں آ جاؤ, امام باقر کے صحابیوں آ جاؤ, امام جعفر صادق کے صحابیوں آ جاؤ. اور جب کہا جائے گا امام موسیٰ کاظم کے صحابیوں تم آ جاؤ, تو علی ابن یقطین آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ مقام ہے علی ابن یقطین کا, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب ساتھ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خادم نے آ کر اطلاع دی کہ علی ابن یقطین آئیں, آنے کی اجازت دے دوں. ساتھ امام نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. علی ابن یقطین کو تو پوری امید تھی, ایک ذرہ برابر 1% بھی احتمال نہیں تھا کہ مولا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. خادم نے آ کر کہا کہ امام ابھی مصروف ہیں, بعد میں آئیے. علی ابن یقطین کے لیے بہت چونکنے والی بات تھی. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ گئے, کہا اب اجازت لے کر ہمیں اندر جانے کی اجازت دیجیے. امام کے پاس وہ خادم آیا, کہا کہ علی ابن یقطین آئے, کہا ان سے کہو کہ بعد میں آئے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب علی ابن یقطین کے پیروں تلے زمین نکل گئی. مولا نے دھتکار دیا ہے, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ مولا کو پسند نہیں آیا. میں سوچتے رہے, بہت سوچتے رہے, کیا قضا کیا ہے, کیا چھوڑا ہے, کیا تکلیف دی ہے کسی کو, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بالآخر ایک مرتبہ خادم سے کہا بس میری ایک ملاقات کرا دو, میں پوچھنا چاہتا ہوں میری غلطی کیا ہے. یہ جذبہ امام چاہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری غلطی کیا ہے, کیوں مجھے آپ کی بارگاہ سے دھتکارا جا رہا ہے. آئے, اصرار کے ساتھ اجازت ملی, امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ایک میرا محب تیرے پاس اپنے کام سے آیا تھا, تو نے یہ کہا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں, بعد میں آنا. تیرا اسے یہ کہنا کہ میں بہت مصروف ہوں, بعد میں آنا, ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کہہ دیا ہو. جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگ کر آئے گا اس وقت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا. علی ابن یقطین اسی وقت نکلے, اور یہ اعجاز امامت تھا جو علی ابن یقطین نے دوبارہ دیکھا کہ پھر عراق کی سرزمین سے, بغداد کی سرزمین سے ایسے نکلے کہ 2 ہی لمحے کے اندر مدینہ پہنچ گئے. اور وہاں جا کر جس کو ناراض کیا تھا اس کو راضی کیا, اور ایسا راضی کیا کہ کہا کہ تو اپنا پائے مبارک میرے رخسار پر مل, تاکہ یہ نشان میں اپنے امام کے پاس لے کر جاؤں کہ میں اسے سچی توبہ کر کے آیا ہوں. اور یہ رخسار پر نشان لے کر امام کی بارگاہ میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام خود دہلیز پر آئے ہوئے ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, باہیں کھلی ہوئی ہے, اور سینے سے لگا کر کہا ایسے ہوتے ہیں میرے ماننے والے. تو کبھی کبھار امام ڈانٹتے بھی ہیں, کیوں, جیسے ایک باپ ڈانٹتا ہے اپنی اولاد کو تاکہ یہ صحیح راستے پر آئیں. باپ اپنی اولاد کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, امام اپنے ہر چاہنے والے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں.